اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما كانوا يعملون. صلوات پڑھیں گے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. عزیزان محترم، ماہ مبارک رجب کا آغاز ہو رہا ہے. ماہ رجب عبادت کا مہینہ ہے، تزکیہ کا مہینہ ہے، اور پہلی رجب یکم رجب المرجب ولادت بسعادت امام پنجم حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. تو پہلی رجب ویسے تو پورا مہینہ ہی بہت ہی عبادت کا، تزکیہ کا اور روزے رکھنے کا حکم ہے. اس میں لیلۃ الرغائب، پہلی جمعرات، شب جمعہ اعمال ہیں، اس میں مخصوص اعمال اور بہت ساری دعائیں. تو عزیزان محترم، آج کی شب مبارک شب، پانچویں امام کی ولادت، ایسی عظیم ہستی کہ اگر ہم جو سب سے وزنی عبادت ہر مومن کرتا ہے، ہر مسلمان، کہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، درود بھیجنے کا حکم ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو یہ آیت درود سورہ احزاب کے اندر قرآن میں حکم دیا جا رہا ہے کہ صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے صاحبان ایمان، تم بھی اسی طرح درود بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اور آپ کی پاکیزہ آل پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ حکم ہے سب کے لیے، یعنی اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں، اور صاحبان ایمان کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ صلوات بھی پڑھنا ہے، اور ان کے حکم کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرنا ہے، یعنی ان کی اطاعت کرنی ہے، زبان سے درود بھیج کر اور حکم کی اطاعت کرنی ہے. تو ایسی ہستی، وہ نبی جو عالمین کے لیے رحمت ہیں، سردار الانبیاء ہیں، ایسی شان قرآن میں بیان ہوئی کہ اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں. تو اب خود سمجھیے کہ کتنی عظمت ہے ہمارے نبی کی، کہ جن پر اس طرح صلوات اور درود بھیجنے کا حکم دیا جا رہا ہے قرآن میں. لیکن وہی نبی کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ، پوری دنیا کو حکم دیا جا رہا ہے صلوات بھیجنے کا، وہ نبی اپنا سلام اگر پہنچا رہے ہیں تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ ہے عظمت امام کہ جابر انصاری، جابر بن عبداللہ انصاری، بہت ہی مشہور اور معروف صحابی رسول، کہ حدیث قصہ آپ سے منقول ہے. پہلے زائر ہیں آپ امام حسین کے مرقد کے قبر مبارک کے. تو اس سے اندازہ لگائیے کتنے عظمت والے جلیل القدر صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری کہ آخری
زندگی کے آخری ایام ہیں، بہت ہی بوڑھے ہو چکے ہیں، تو اس وقت اللہ کے رسول نے آپ سے فرمایا تھا کہ میرا یہ فرزند امام حسین، اس کا ایک فرزند ہوگا، اس کا نام علی ہوگا، اس کا ایک بیٹا ہوگا فرزند، جس کا نام محمد ہوگا۔ اے جابر، تم جب ان کی زیارت کرنا تو میرا سلام میرے اس فرزند تک پہنچا دینا۔ تو کس انداز میں مدینے کی گلیوں میں جابر یا باقر یا باقر کہتے ہوئے ہر وقت اپنا ورد جاری رکھتے تھے۔ لوگ معاذ اللہ آپ کو دیوانہ سمجھتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ حکم رسول ہے۔ اور وہ وقت آیا کہ جب کم سنی میں امام محمد باقر علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا حضرت جابر کو، اور آپ نے سلام پہنچایا۔ تو اب عزیزان محترم، پوری دنیا کائنات کا ایک ایک ذرہ محمد آل محمد پر کس طرح صلوات بھیجتا ہے، نبی کے اوپر صلوات بھیجنے کا حکم ہے، اور نبی نے اپنا سلام پانچویں امام تک پہنچایا۔ اور صلوات بھیجنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس میں نبی کو بھی شامل کیا جائے اور نبی کی آل کو بھی۔ اب اگر آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سے لوگ اس طرح پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلط ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے، تاکہ اس درود کے اندر، صلوات کے اندر نبی اور آل نبی شامل ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول نے حکم بھی دیا ہے کہ وہ صلوات جس میں میری آل کو شامل نہ کیا جائے وہ نامکمل ہے۔ تو عزیزان محترم، آل کے بغیر نہ صلوات مکمل ہو سکتی ہے، نہ عبادت قبول ہو سکتی ہے۔ یہ ہے عظمت آل محمد علیہ السلام۔ امام محمد باقر علیہ السلام کو ایک شرف ایسا حاصل ہے عزیزان محترم کہ آپ فرزند ہیں امام علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام کے۔ آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک علی، اور والدہ آپ کی ان کا اسم گرامی فاطمہ ہے، یعنی والد علی فرزند امام حسین ہیں، والدہ جن کا اسم مبارک فاطمہ ہے وہ دختر امام حسن علیہ السلام ہے۔ تو ایسی ہستیاں، ایسے عظیم ماں باپ کہ ایک طرف سے سلسلہ آپ کا امام حسین سے ملتا ہے اور ننیال کا سلسلہ امام حسن سے ملتا ہے، یعنی آپ کی شخصیت کو اگر دیکھا جائے تو امام محمد باقر علیہ السلام پانچویں امام بھی ہیں، اور حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، سبحان اللہ، علوی بھی ہیں، فاطمی بھی ہیں، محمدی بھی ہیں، اور ہاشمی بھی ہیں۔ سبحان اللہ، پنجتن پاک علیہ السلام کے تمام کمالات آپ کی ذات کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا شرف امام کو حاصل ہے کہ ایسا پاکیزہ شجرہ، ایسا پاکیزہ، پاک اور پاکیزہ شجرہ امام محمد باقر علیہ السلام، یہ عظمت، یہ خاندان۔ عزیزان محترم، آپ کا لقب باقر یعنی باقر العلوم، تمام وہ چھپے ہوئے علوم، مخفی علوم کو آپ نے ایسا ظاہر کیا کہ باقر یعنی علوم کو شگافتہ کرنے والا، ظاہر کرنے والا۔ تو امام کے زمانے میں ایسی ترقی، ایسا علم آپ نے لوگوں تک پہنچایا کہ بڑے بڑے امام آپ کے شاگرد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے شاگرد ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے امام محمد باقر علیہ السلام کی شخصیت کیسی شخصیت ہوگی۔ سوالات پوچھے جاتے ہیں آپ سے جب بھی، تو کیسے خوبصورت انداز میں آپ جواب دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، کسی نے سوال کیا کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو تھوڑی استعمال کیے جائے تو حلال ہے، اگر زیادہ استفادہ کیا جائے، زیادہ استعمال کی جائے تو حرام ہے۔ امام نے فرمایا وہ نہر طالوت ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ اگر ایک چلو پانی پئیں گے تو حلال ہے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے، اور اس سے زیادہ پئیں گے تو حرام ہے۔ پھر امام سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سا روزہ ہے جس میں کھانا پینا حلال تھا؟ امام نے فرمایا وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا روزہ تھا، جو خاموشی کا روزہ تھا۔ ایسے بے شمار سوالات کیے جاتے ہیں، خوبصورت انداز میں آپ نے جواب دیے۔ ابھی جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس جشن کے لیے، اس محفل کے لیے،
بڑی مشہور و معروف آیت ہے یہ، سورہ اعراف قرآن کا 7واں سورہ ہے، آیت کا نشان 180 ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے لیے پاکیزہ نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، فَادْعُوهُ، جب بھی اللہ کو پکارو انہی فَادْعُوهُ بِهَا، ان مقدس اور اسماء الحسنہ کے ذریعے پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور وہ اسماء چھوڑ دو جو ملحدین استعمال کرتے تھے، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو اس کی سزا ملے گی۔ عزیزان محترم، تو اسماء حسنہ کیا ہیں؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں نحن الاسماء الحسنى، نحن الاسماء الحسنى، ہم ہی اللہ کے پاکیزہ اسماء الحسنى ہیں، ہم ہی اللہ کے اسماء حسنہ ہیں۔ اور امام نے فرمایا لا یقبل اللہ، پروردگار عالم کسی عمل کو قبول نہیں کرتا، لا یقبل اللہ من العباد عملا، کوئی عمل کسی کا اپنے بندے کا قبول نہیں کرتا الا بمعرفتنا، جب تک اس بندے کے پاس ہماری معرفت نہ ہو، یعنی معرفت اہل بیت، محبت اہل بیت، مودت اہل بیت شرط ہے ہر اعمال کی قبولیت کے لیے۔ عزیزان محترم، یہ اسماء حسنہ ہیں، ان کے بغیر نہ دین سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ہماری ولایت ایسی ولایت ہے، نحن باب اللہ، ہم اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہیں، نحن حجت اللہ، ہم اللہ کی حجت ہیں، نحن صفت اللہ، ہم اللہ کے صفات کے مظہر ہیں۔ عزیزان محترم، امام فرماتے ہیں نحن لسان اللہ، ہم اللہ کی زبان ہیں، نحن عین اللہ، ہم اللہ کی آنکھ ہیں، نحن جنب اللہ، ہم اللہ کے اگر معرفت حاصل کرنا ہے تو ہمارے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، بنا عرف اللہ، یہ حدیثوں میں آیا۔ عزیزان محترم، اہل بیت کے بغیر انسان نہ دین کی معرفت حاصل کر سکتا، نہ شریعت حاصل کر سکتا، بغیر اہل بیت کے نہ عبادت قبول ہے، نہ انسان معرفت کے وہ درجات حاصل کر سکتا، توحید کی معرفت، نبوت کی معرفت، رسالت کی معرفت، قرآن اور اسلام دین کی معرفت اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے ہے، اس کے بغیر انسان کا دین نامکمل ہے۔ امام کے معجزات اگر دیکھنا ہے، ابو بصیر کہتے ہیں کہ مولا فرمائیے کہ آپ کے پاس تمام انبیاء کے معجزے ہیں، کمالات ہیں، علم ہے، کیا آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ بیماروں کو شفا عنایت فرما سکتے ہیں؟ امام نے ایک مرتبہ ابو بصیر جو نابینا تھے، ان کی آنکھوں پر اپنا دست مبارک پھیرا، ان کی بینائی واپس آ گئی۔ ابو بصیر حیران ہو جاتے ہیں۔ امام نے فرمایا اس حال میں رہنا چاہتے ہو یا پہلے والی حالت میں؟ اگر پہلے والی حالت میں رہو گے تو تمہیں جنت میں عظیم مقام ملے گا۔ ابو بصیر بصیرت والے صحابی ہیں، انہوں نے کہا مولا مجھے پہلے والی حالت میں پلٹا دیں، تو امام نے دوبارہ اسی حالت میں پلٹا دیا۔ امام کی ایک چاہنے والی آتی ہے اور اس نے کئی اماموں کا زمانہ دیکھا ہے، تو امام نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے در پہ نہیں آتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بوڑھی بھی ہو چکی ہوں اور آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ امام نے اس بوڑھی مومنہ کی جوانی واپس پلٹا دی۔ آپ نے ایسی دعا کی کہ اس کے بال جو سفید ہو چکے تھے وہ کالے ہو گئے اور بینائی اس کی واپس آ گئی۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ عظمت ہے عزیزان محترم پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی، کہ لوگوں نے قصب فیض حاصل کیا، آپ کے ہزاروں شاگرد ہیں، اور پوری دنیا سے لوگ آ کر مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ 57 ہجری آپ کی ولادت، آپ کربلا میں بھی تھے، 3 یا 4 سال کے تھے، اور یہ پوری زندگی اگر آپ کی دیکھی جائے تو 57 برس کی، 57 سال کی آپ کی زندگی ہے۔ امام نے فرمایا کہ ہم وہ ہیں 14 معصومین کو پروردگار عالم نے حضرت آدم سے 14,000 سال پہلے خلق کیا آپ کے نور کو، اور ہماری ولایت کے ذریعے انسان ہدایت حاصل کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آیت ہے، سورہ طہ کے اندر یہ آیت ہے
کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، کہ بے شک میں اس کو معاف کر دوں گا جو توبہ کر کے میرے راہ پر، میرے در پر دوبارہ سے آ جاتا ہے، ایمان لاتا ہے، عمل صالح انجام دیتا ہے، ثم اهتدى، اور اس کے بعد ہدایت حاصل کر لیتا ہے۔ امام نے فرمایا ہدایت سے مراد ہماری ولایت ہے۔ ہر جگہ کہ جہاں پر ہدایت کا ذکر آ جائے عزیزان محترم، اہل بیت علیہ السلام کے در سے انسان ہدایت حاصل کرتا ہے۔ تو یہ ایسا در ہے کہ جو اس در سے وابستہ ہو جاتا ہے، مربوط ہو جاتا ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ ہدایت کا سلسلہ اس دنیا میں نہیں بلکہ یہ ساتھ ساتھ محبت اہل بیت انسان کے مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے، اور قبر سے لے کر حشر تک، روز قیامت تک، اسی طرح عالم برزخ میں یہ فائدہ دیتی ہے، دنیا میں فائدہ دیتی ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ 100 مقامات پر یہ فائدہ دینے والی ہے، یہ مودت، یہ ولایت۔ اور یہاں تک امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مومن انسان اگر اس کا اذا مات العبد المومن، جب کوئی مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو دخل معہ، اس کے ساتھ قبر میں، دخل معہ فی القبر ست صور، 6 صورتیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ انسان مرنے کے بعد 6 قسم کی صورتیں دیکھتا ہے، تصویریں دیکھتا ہے، اور وہ 6 تصویریں کس طرح ہوتی ہیں؟ ایک تصویر اس کے دائیں جانب، ایک بائیں جانب، ایک اس کے سامنے، ایک اس کے پیچھے، ایک قدموں کے پاس، اور ایک سرہانے، سر کے قریب۔ یہ 6 صورتیں ہوتی ہیں۔ امام فرماتے ہیں یہ 6 صورتیں ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں سے ایک صورت بہت ہی زیادہ نورانی ہوگی۔ وہ نورانی صورت ان 5 صورتوں سے، تصویروں سے سوال کرتی ہے کہ تم اپنا تعارف کراؤ۔ یہ روایت بصائر الدرجات میں ہے، بحار الانوار و بہت ساری کتابوں میں۔ تو پہلی صورت جو دائیں طرف تھی، مردے کے جو دائیں طرف تھی، وہ کہے گی کہ میں اس کی نماز ہوں۔ دوسری صورت جو بائیں لیفٹ سائڈ پہ تھی، وہ صورت کہے گی میں اس کی زکوٰۃ ہوں۔ اس کے بعد سامنے جو صورت تھی وہ کہے گی کہ میں اس کے روزے ہوں۔ جو اس کے پیچھے صورت ہے، تصویر، وہ کہے گی کہ میں اس کے حج اور عمرہ ہوں۔ جو اس کے قدموں کے قریب ہے وہ صورت و تصویر کہے گی کہ وہ نیکیاں جو دوسروں کے ساتھ یہ کرتا تھا، برادران کے ساتھ کرتا تھا، مومن بھائیوں کے ساتھ کرتا تھا، میں وہ صورت ہوں۔ اب 5 صورتیں سوال کریں گی کہ تم اتنی نورانی ہو، تم کون ہو، تم اپنا تعارف کراؤ۔ تو وہ 6ٹھی صورت جو سر کے قریب ہے وہ کہے گی وَأَنَا الْوِلَایَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ صلوات اللہ علیہ اجمعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ صورت اپنا اس انداز میں تعارف کرائے گی کہ میں ولایت آل محمد ہوں، میں محبت اہل بیت، جو اس کے دل میں مودت تھی، محبت تھی، ولایت پر جو ایمان لایا تھا یہ مومن، میں وہ صورت ہوں۔ جانتے ہیں ان 6 صورتوں کا فلسفہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، اس میں پیغام ملتا ہے ہمیں کہ امام کا چاہنے والا بے نمازی نہیں ہو سکتا، عبادتوں سے غافل نہیں ہو سکتا، نیکیوں سے غافل نہیں ہو سکتا، اور ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز اس کا عقیدہ ہے، توحید پر ایمان لانا، نبوت رسالت پر ایمان لانا، اور ولایت کا اقرار کرنا اہم ترین عقیدہ ہے۔ اس کے بغیر اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیے عزیزان محترم، یہ 6 صورتیں، اس کا فلسفہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بلا ان 6 صورتوں کی موجودگی میں اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دائیں طرف سے کوئی بلا آئے گی تو اس کا نماز اس کو روک لے گی، بائیں طرف سے کوئی بلا آئے گی تو اس کو روکنے والی زکوٰۃ ہے۔ اگر سامنے سے کوئی مصیبت آنے والی ہوگی بلا، اس کو روکنے والے روزے ہیں اس کے۔ اگر پیچھے سے کوئی بلا آنے والی ہوگی مصیبت،
تو حج اور عمرہ اس کو روکیں گے. اگر اس کے قدموں کی طرف سے کوئی مصیبت آنا چاہے گی تو اس کو روکنے والی اس کی نیکیاں ہیں. اور سب سے طاقتور انسان کی عبادت میں اہم چیز ولایت ہے. ولایت تمام جگہ سے مصیبتوں کو روکتی ہے. سبحان اللہ. تو کوئی بھی امام کا چاہنے والا، آج کا بڑا پیغام یہی ہے کہ 5ویں امام کی اگر ہم سیرت سمجھنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی امام کا چاہنے والا، ولایت کا اقرار کرنے والا بے عمل نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم، اور ایک جگہ اور امام نے فرمایا، امام کے بارے میں مشہور ہے کہ جب امام کی خدمت میں ایک صحابی آتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں صحابی وہ آ نہیں سکتا، اتنی دور ہے. تو وہ اس نے سوال یہ کیا ہے کہ میں کیسے اس دین پر عمل کروں، کیا کیا کروں. تو امام نے فرمایا اللہ کی وحدانیت، نبوت کی رسالت پر، آخری نبی پر، تمام نبیوں پر ایمان لانا، اس کے بعد تمام احکامات کی پابندی کرنا، نماز انجام دینا، اسی طرح زکوٰۃ، حج، عمرہ، اور ہماری ولایت کا اقرار کرنا یعنی تولا کرنا، اور ہمارے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، تبرہ رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام احکامات پر عمل کرنا ہے. اور آخری امام ہمارے قائم آل محمد پر ایمان رکھنا، محمد و آل محمد، اور آپ کے ظہور کا انتظار کرنا. یہ کمپلیٹ، مکمل طور پر امام نے دین فرما دیا کہ یہ دین ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام یہی ہے عزیزان محترم کہ آج ظاہر رجب کا مہینہ ہے، 5 تاریخ ہے، 5ویں امام کی ولادت 1 رجب ہے، 1 رجب. تو اس کے اندر انسان اس بات کا خیال رکھے کہ امام نے کیا فرمایا ہے، امام کی سیرت کیا ہے. ظاہر باقر العلوم کا ماننے والا ہے تو کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. امام سے ہمیں جہاں علم حاصل ہوتا ہے، جہاں ہم امام کی ولایت پر ایمان رکھتے ہیں، محبت کا ہم اقرار کرتے ہیں، مودت کرتے ہیں، تو یقینی بات ہے اعمال صالح بھی انجام دینا چاہیے. آج کی اس گفتگو میں سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ جہاں صلوات کا حکم ہے کہ صلوات مکمل طور پر جب ہی ہوتی ہے کہ جب نبی پر بھی بھیجی جائے صلوات اور آل نبی پر بھیجی جائے. صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد و و آل محمد وعجل فرج. عزیزان محترم، دیکھیے آج بہت سارے مسائل انسان کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان عبادت بھی کرتا ہے، ولایت کا اقرار بھی کرتا ہے، اخلاقی لحاظ سے بہت کمزور ہوتا ہے. تو امام سے ایک حدیث ہے، 5ویں امام سے، کہ اپنے اس 5ویں امام کے بارے میں یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. نقل فرمائیے کہ آخری وقت میں میرے بابا نے یہ جملہ کہا تھا، قریب بلا کر بہت ساری چیزیں بیان کی، تو راوی نے کہا کہ ایک چیز میری سمجھ میں آئی. امام نے فرمایا علیکا بحسن الخلق، تم پر واجب ہے کہ تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. گفتگو کا آج اگر خلاصہ کیا جائے، ولایت، عبادت، امام سے محبت، اہل بیت سے محبت، درود و سلام، ہر وقت انسان کہ سب سے بڑی وزنی عبادت ہے، یہ سارے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں. اور بہترین اخلاق ہونا چاہیے ہر جگہ، گھر میں بھی، باہر بھی، دوستوں کے ساتھ بھی اور گھر والوں کے ساتھ بھی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، بار الہ تی واسطہ محمد آل محمد کا، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو یہ واسطہ دیتے ہیں ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں امام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان اور عمل صالح انجام دینے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے آوان، انصار، خدمت گزاروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد پر. اللہ